آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد کے دور کو نور و ہدایت کا دور کہا جاتا ہے۔ اور میں عجیب بات عرض کروں کہ جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹے شخص پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل صادق و امین مشہور تھے، ہم سب کو معلوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرقل روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا، عیسائی بادشاہ روم کا ہرقل کو ایک خط لکھا۔ جب یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا تو اتفاق سے کہ ابو سفیان تجارت کے لیے روم میں موجود تھے، روم کے اندر وہیں پہ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے خط پڑھا تو اس کو شک ہوا کہ یہ تو کسی نبی کا خط لگ رہا ہے، عرب کے لوگوں میں سے کسی کو بلاؤ۔ پتہ چلا کہ جی عرب سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے مکہ مکرمہ سے، اور ان میں ابو سفیان امیر تھے، ان کو بلا لیے گئے دربار کے اندر۔ سوال و جوابات شروع ہو گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق سوالات ہو رہے ہیں اور یہ جوابات دے رہے ہیں۔ اتنے میں بادشاہ نے یہ بھی پوچھا کہ فَهَلْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا تم لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ نبوت کے دعوے سے پہلے تم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان کہنے لگے میرا دل بہت مچلا کہ کہہ دوں کہ ہاں جھوٹا سمجھتے تھے، ان کے کسی بات کا جھوٹا جواب دے دوں، پر مجھے اس بات کا خوف تھا کہ جب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نے وہاں پر جھوٹ نہیں بولا۔ اور میں نے کہا کہ نہیں، ہم حضور کو اس سے پہلے بھی سچا سمجھتے تھے۔ ایک آدمی جو حالت اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پکا دشمن رہا ہے، اور اس وقت دشمنی کے دور میں چل رہا ہے، اسلام تو بعد میں قبول کیا، دشمنی کے دور میں چل رہا ہے، لیکن اس دشمنی کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا کہ میری ذات پر تہمت لگ جائے گی، میری شناخت پر تہمت لگ جائے گی۔ آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، اللہ رب العزت نے سچائی کی نسبت کس کس کی طرف کی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ کوئی سچا ہے بولنے میں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ کوئی بات کرنے میں سچا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں، خود اللہ سچائی کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ پھر انبیاء کا جب تذکرہ کر رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم کا تذکرہ کریں اور ابراہیم کی کون سی خوبی بتائیں؟ ابراہیم سچے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سینکڑوں سے زیادہ خوبیوں میں سے جس خوبی کا تذکرہ ہو رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اسماعیل کا تذکرہ کریں اور یہ بتائیں کہ اسماعیل اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے سچے نبی تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس کا تذکرہ کریں اپنی قوم کے سامنے اور یہ بتائیں کہ ادریس سچے نبی تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، یوسف تم سچے آدمی ہو، یوسف کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، سچے تھے سچے تھے سچے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل سچائی، نبوت کے بعد کی سچائی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی سچائی سے بھرپور گزری۔